إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما شر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ آج کل کے پرفتن دور میں جو جہالت و ضلالت میں قبل از بعثت کی جاہلیت سے دو ہاتھ آگے بڑھ چکا ہے، شرعی نصوص کی روشنی میں شرک اکبر الکبائر ہے، سب سے خطرناک اور موذی مرض ہے، جس کی انسان کے عقیدہ یا عمل میں ذرہ برابر موجودگی مہلک ترین ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اس کی یلغار انتہائی خفیہ ہو سکتی ہے۔ الشرک اخفی من دبیب النمل، یہ حقیقت بہت واضح ہے کہ شرک بہت خفیہ یلغار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کے گناہ کو بخشنے سے انکار کر دیا، اور یہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت ہے جو اللہ رب العزت کی مشرک سے ناراضگی کا مظہر ہے، حالانکہ وہ تمام گناہ معاف کر دینے پر تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو خوش ہوتا ہے، معاف کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اذلہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی جنگل بیابان میں اپنا اونٹ گم کر کے دوبارہ پا لیا۔ ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کا ارتکاب کر کے زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرک کے تعلق سے قرآن حکیم میں 2 دفعہ اعلان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ ان نصوص سے معلوم ہوا کہ شرک کا مرتکب شخص جب تک اپنے شرک پر قائم ہے، اس وقت تک نہ تو اس کا کوئی عمل صالح قبول ہوگا اور نہ ہی توبہ،
بلکہ ارتکاب شرک سے قبل کے اعمال صالحہ ارتکاب شرک سے برباد اور حقارت ہو جاتی۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بخوبی سمجھا دی تھی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، سورۃ الزمر 65 نمبر آیت۔ اور آپ کو اور ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا کسی کو شریک بنایا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو پھر ضروری ہے کہ شرک کی ان آفات و بلیات سے عوام کو آگاہ کیا جائے کہ یہ بیچارے علماء سو کے چنگل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور انواع و اقسام کے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نتیجہ خسرت دنیا والآخرہ کی صورت میں مرتب ہو رہا۔ شرک کے اس ظہور و انتشار میں علماء سو کے ساتھ ساتھ مصنوعی فرقہ بندیوں کے تعصبات کا بھی بڑا قوی کردار ہے، اور اس معنی میں حزبیت کو منہج و عقیدہ کے لیے سم قاتل قرار دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ تلخ حقیقت دیکھی ہے کہ اچھے خاصے منہج توحید کے حاملین کے سینوں سے غیرت توحید محو ہو چکی ہے، اور روز افزوں ان کا شرک اور اہل شرک سے رابطہ و علاقہ قوی تر ہوتا جا رہا ہے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان گھٹاٹوپ اندھیروں کے جن پر ظلمات بعضها فوق بعض کی چھاپ پوری طرح مٹا رہی ہے، ہم اس ویڈیو کو نور کی ایک روشنی کی ایک کرن قرار دیتے ہیں، اور جن بھائیوں تک، بہنوں تک، مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچے انہیں خود بھی دیکھیں، سنیں، اور اس کو دیکھ کر سن کر شیئر کا مشورہ ہم دیتے ہیں، شیئر کیجئے۔ وَهُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ وَالسَّدَادِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نبیہ محمد وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے اور اس کو ان کے میزان حسنات کا ذخیرہ بنا دے، اور اس کے ذریعے اس سسکتی اور تڑپتی انسانیت کو یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ یا رب عطا کر ان کو بصارت بھی، بصیرت بھی، کہ مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خان کاہی میں، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، بنائے خدا کا جو بیٹا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجداں تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ استغفر اللہ، استغفر۔ ہاں، اگر کسی کو ہمارے اس دعوے کے بارے میں شک ہے تو درج ذیل شعر ملاحظہ ہوں، جن میں ان کے موجود اسلام نما کفر کی پوری تصویر مع خد و خال نظر آ رہی ہے۔ نمبر 1، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نمبر 2، لوح محفوظ میں تثبیت کا حق ہے حاصل، مرد عورت سے بنا دیتے ہیں غوث الاغواث۔ نمبر 3، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو اس بات کے دفتر پر کرواڑا تیرا۔ نمبر 4، بندہ قادر بھی ہے عبدالقادر۔
سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ نمبر 5، دے دوستی رب دی لوڑ نائی، کلے والے دا پلڑا چھوڑنا نہیں، کلے والے دے گرد طواف کر لے، مکے جانے دی کوئی لوڑ نہیں، اے قصور نگاہ دا نادانو، رب ہور نہیں پیر ہور نہیں۔ نمبر 4، فضل رب دا جے مطلوب ہوئے، قلعے والے ولوں مک موڑ نہیں، آہد احمد دے وچ رب نے میم دا پردہ پایا، انا احمد بلا میم نبی پاک فرمایا، سرزمین عرب وچ ظہور محمد پایا، انا عرب بلا عین نبی پاک فرمایا۔ جب عین کو ہٹا دیا جائے تو بنتا ہے انا رب، جس کا معنی ہے میں رب ہوں، معاذ اللہ۔ جبکہ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم ہی یہ ہے کہ مسلمان شرک سے بچے اور توحید پر قائم رہے۔ اگر آدمی توحید پر مضبوط رہا تو اس کے اعمال حسنہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہے، ورنہ سب مردود و اکارت گئے۔ اس ویڈیو میں انہی حقائق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اگر ارباب من دون اللہ کی غلامی سے آزاد ہو کر اس کو پڑھا جائے، دیکھا جائے، غور کیا جائے تو انشاءاللہ مفید ثابت ہوگی۔ جزاهم اللہ عنا وعن المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔